بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تقریباً ایک ہفتہ کی سخت حلالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج مجھے شفا بخشیت محض اور جو کہ اپنے راہ ہدایت یاد کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، اس حلالت کی وجہ سے اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ 12 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی۔ تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ نقیب کے معنی نگرانی اور تفتیش کرنے والے کے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قبیلہ پر ایک ایک نقیب خود اسی قبیلہ سے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا، تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھے اور انہیں بے دینی و بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ بائبل کی کتاب گنتی میں 12 سرداروں کا ذکر موجود ہے، مگر ان کی وہ حیثیت جو یہاں لفظ نقیب سے قرآن میں بیان کی گئی ہے، بائبل کے بیان سے ظاہر نہیں ہوتی۔ بائبل انہیں صرف رئیسوں اور سرداروں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، اور قرآن ان کی حیثیت اخلاقی و دینی نگران کار کی قرار دیتا ہے۔ اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، یعنی جو رسول بھی میری طرف سے آئیں ان کی دعوت پر اگر تم لبیک کہتے اور ان کی مدد کرتے رہے، یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ یعنی خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک ایک پائی کو جو انسان اس کی راہ میں خرچ کرے کئی گنے زیادہ انعام کے ساتھ واپس کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے، بشرطے کہ وہ اچھا قرض ہو، یعنی جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت خرچ کی جائے، خدا کے قانون کے مطابق خرچ کی جائے اور خلوص و حسن نیت کے ساتھ خرچ کی جائے۔
اپنے خدا کو، یہ اس فقرے کا تفسیر ہے جو ترجمے میں اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے۔ اب اگلا فقرہ، یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ اسی سے اس کی برائیاں زائل کرنے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ راہ راست کو اختیار کرنے اور خدا کی ہدایت کے مطابق فکر و عمل کے صحیح طریقے پر چلنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کا نفس بہت سی برائیوں سے اور اس کا طرز زندگی بہت سی خرابیوں سے پاک ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اس اصلاح کے باوجود اگر کوئی شخص بحیثیت مجموعی کلام کے مرتبے کو نہ پہنچ سکے اور کچھ برائیاں اس کے اندر باقی رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان پر مواخذہ نہ فرمائے گا، سبحان اللہ، اور ان کو اس کے حساب سے ساقط کر دے گا، کیونکہ جس نے اساسی ہدایت اور بنیادی اصلاح قبول کر لی، اس کی جزئی اور ضمنی برائیوں کا حساب لینے میں اللہ تعالیٰ سخت گیر نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ، سابق راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی تفسیر میں منقول ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اس میں سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ 12 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی اور ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہفتہ کی علالت کے بعد آج یہ دوبارہ کمزوری کی حالت میں یہ ولاگ آج میں شروع کیا ہے، اور ابھی تک مجھے اتنی نقاہت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے بیٹھنا ابھی ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں نے یہ ولاگ مکمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ بھی ایسے ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق دے۔ گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور پرانی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں، اور ایسے ان کو یہ کار خیر اور کار ثواب اور کار برکت ولاگ ان تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں شرکت کر سکیں، اور یقیناً اس کا ثواب آپ کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لکھ خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن دوستوں، پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب و دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس کی مکمل صحت یابی کے لیے شامل کرنے کے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا حافظ۔